اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، باربروس لار کی ایپیسوڈ 1 میں ہیر بے کا کریکٹر دکھایا گیا ہے، جو کہ عثمانیہ سلطان کی طرف سے کچھ تحائف لے کر مصر جا رہے ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ مملوک سلطان کے ایک قاصد ہیں۔ ناظرین، کیا یہ کردار حقیقی ہے یا افسانوی، یا اس دور میں ایسا کوئی کردار بھی تھا یا نہیں؟ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیر بے یا خیر بے ایک تاریخی کردار ہے جن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، ہیر بے ہی وہ تاریخی کردار ہیں جنہوں نے مصر میں عثمانیوں کی حکومت قائم ہونے، عرب شیخوں اور مملوکوں کو عثمانیوں کی اطاعت پر آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیے ہم مختصراً ان کی زندگی اور ان کے کردار کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، ہیر بے سرکیشین نژاد تھے اور غالباً 1464 یا 1465 عیسوی میں کرک کے قریب سمسوم گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مالبے تھا۔ جب وہ بلوغت کو پہنچے تو انہیں ان کے والد نے سلطان قیبے کی خدمت میں دے دیا، جیسے ان کے دوسرے بھائی کیسبے، خزربے، کنبلت اور کانسو کو دیا گیا تھا۔ وہ مملوک محل میں پرورش پانے کے بعد سلطان کے مملوکوں میں سے ایک بن گئے۔ اس کے بعد وہ دیودار اکبردی میں شامل ہوئے اور ہسکی دیوتر سیکنڈ کا خطاب حاصل کیا۔ 1496 عیسوی میں امیر عشیر اور پھر امیر تبلیغین کے طور پر مقرر ہوئے۔ 1497 عیسوی میں انہیں سلطان بایزید کے پاس قیمتی تحائف کے ساتھ بطور قاصد بھیجا گیا۔ استنبول سے واپسی کے بعد وہ 1500 عیسوی میں ابدی یلف کے امیر بن گئے۔ جب کانسو غوری 1502 عیسوی میں مملوک سلطان بنے تو انہیں حسیب الحجاب مقرر کیا گیا۔ وہ اپنے بھائی کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے، جو کہ اس وقت دمشق کا ریجنٹ تھا۔ ستمبر 1504 عیسوی میں امیر سبے کی جگہ انہیں حلب کا وائسرائے مقرر کیا گیا، جو اس وقت دمشق میں تعینات تھے۔ اس ڈیوٹی کے دوران انہوں نے عثمانی اور مملوک سرحدی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھا اور سلطان یاوز سلیم اور کانسو گیوری کے درمیان خط و کتابت انہی کے ذریعے کیے۔ اس طرح انہوں نے استنبول میں عثمانیوں کے ساتھ اپنے کردار کو مضبوط کیا۔ یہ واقعہ بعد میں دمشق اور مصر کی فتح کے بعد عثمانیوں کے ساتھ ان کے بااثر کردار کے آغاز کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ ابن الیاس کے مطابق ہیرا بے نے مرج دبک کی جنگ میں عثمانیوں کے جاسوس کا کردار ادا کیا اور مملوکوں کے بارے میں تمام تر معلومات سلطان یاوز سلیم تک پہنچائی۔ اس سروس کے بدلے میں وہ کوسٹیڈل کی سنجک پرنسپلٹی میں مقرر کیے گئے۔ تاہم 1516 عیسوی میں ہیرا بے بعد میں مصر واپس آیا، یہ دعویٰ کیا کہ وہ عثمانیوں سے بچ کر بھاگا ہے۔ اگرچہ اسے عثمانیوں کو مصر کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک فوج کے سربراہ کے طور پر غزہ بھیجا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد انہوں نے عثمانیوں سے وفاداری ظاہر کی اور مصر کی فتح تک ان کی رہنمائی کی۔ ریڈانی جنگ، جو کہ 24 جنوری 1517 عیسوی میں ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے مملوکوں، شیخوں، ضامنوں اور ناموروں کو عثمانیوں کی اطاعت کرنے کی ترغیب دینا شروع کر دی اور انہیں یہ خط ارسال کیا کہ انہیں سلطان کے حکم سے ان کی جگہوں پہ ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہیرا بے، جنہوں نے عثمانیوں کی اطاعت قبول کی اور وفاداری سے ان کی خدمت کی، وہ مصر کے حالات اور مملوک قوانین کو بخوبی جانتے تھے اور سرکیشین اور عربوں کو خوش کرنے کی ان کی خصوصیت نے مصری گورنر کے عہدے تک آنے میں کردار ادا کیا۔ جس دن یونس پاشا کو مصری انتظامیہ سے لیا گیا، اسی دن ہیرا بے کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا، جنہوں نے ان مملوک منتظمین کو ڈیوٹیاں دی جن کی اطاعت اور وفاداری کا انہیں بالکل یقین تھا۔ دریں اثنا انہیں لوگوں کے ساتھ انصاف اور ہمدردی کے ساتھ سلوک کرنے، بدعنوانی کو روکنے، مملوک قانون سازی میں اصلاحات اور نفاذ، مصر کی سرحدوں اور بندرگاہوں کو بیرونی خطرات سے بچانے اور باقاعدگی حرمین شریفین میں ضروری اشیاء کی فراہمی کا کام سونپا گیا۔ سلطان کی مصر سے روانگی کے 4 دن بعد تقریباً 13 ستمبر 1517 عیسوی میں انہیں مصر کے گورنر کا عہدہ دیا گیا۔ ہیرا بے کو مصری انتظامیہ میں سب سے پہلے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ ریاستی مرکز اور مصر میں عثمانیوں کے درمیان رابطہ اور ان کے سپاہیوں اور صوبے کی مقامی افواج، مملوک اور شیخ کے درمیان تعلقات کو منظم کرنا تھا۔ عثمانی سپاہیوں کو، جو کہ مصر اور مملوک کے تحفظ کے انچارج تھے اور مملوکوں اور شیخوں کی اطاعت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہوئے
ہیرا بے نے محافظوں اور مملوکوں کو عرب شیخوں کے خلاف بھیج دیا جو بغاوت کر رہے تھے۔ مزید برآں انہوں نے ان مملوکوں کو جو کہ مصر کی فتح کے بعد چھپے ہوئے تھے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ جب یہ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے عثمانیوں کی اطاعت قبول کی، ان کے بزرگوں کی عسکری صلاحیتوں اور مہارتوں کے مطابق ان کے بزرگوں کو الفی اور جرح کے نام بھی دیے گئے۔ دری اثنا عثمانی بے جو مصر میں سلطان کے احکامات پر عمل درآمد کی نگرانی کرتے تھے، وہ ہیرا بے کے رویے کا مشاہدہ کرتے تھے اور خفیہ یا کھلے ریاستی ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ بھی بھیجا کرتے تھے۔ دوسری طرف ہیرا بے بھی مصری صوبے کے کچھ مسائل اور عثمانی سرداروں اور ان کے سپاہیوں کے مابین صورتحال کی رپورٹنگ بھی مرکز تک کرتے رہے۔ حالانکہ ہیرا بے اور اس کا لشکر مصر میں عثمانی شہنشاہوں کے ساتھ ہم آہنگ تھا، لیکن وہ تفویض کردہ فوجیوں کے ساتھ اکثر تنازعات میں رہتے تھے۔ چونکہ یاوہ سلطان سلیم نے دیکھا کہ عرب شیخ مملوکوں سے مختلف طاقت رکھتے ہیں، اس لیے ان میں سے بیشتر کو ان کی جگہ پر چھوڑ دیا، اور ہیرا بے جو شیخوں کی صورتحال کو اچھی طرح جانتے تھے کو مشورہ دیا کہ وہ شیخوں کی اطاعت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ مصر کی فتح کے بعد سلطان یاوہ سلیم نے یہ محسوس کیا کہ مصر میں عثمانی حکم تھوڑے وقت میں قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہیں صوبے کی پرانی تنظیم کی اصلاح کرنے کا حکم دیا اور خاص طور پر مملوک سلطان سے مخصوص افراد کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے مطابق ہیرا بے نے مصر کی مقامی تنظیم کو محفوظ رکھنے، اطاعت گزار مملوک منتظمین سے فائدہ اٹھانے اور کچھ خدمات کو یکجا کرنے یا مختلف ناموں سے دوبارہ ترتیب دینے کا راستہ اختیار کیا۔ ہیرا بے لوگوں میں ملاک العمری کے نام سے جانا جاتے تھے۔ ہیرا بے اپنے کیتھوڈوس، دیوتادروں اور عثمانی بیٹوں کو کونسل کی ایک عظیم میٹنگ میں مدعو کیا کرتے تھے، خاص طور پر جب مرکز سے کوئی حکم آیا ہو یا عثمانی چیف نے پیشکش کی ہو یا جب کوئی مصر میں ایک اہم مسئلہ پیدا ہوا ہو۔ تاجروں، بیلغوں یا دیگر منتظمین کو ان مسائل سے متعلق جو بحث کا موضوع تھے یہاں بھی بلایا جاتا۔ کوئی ضرورت کے وقت کچھ مملوک منتظمین اور عثمانی امیروں اور سپاہیوں کو الگ الگ جمع نہیں کرے گا۔ شہر کے لوگوں کے مقدمات کو حل کرنے کے لیے ہر ہفتے کو وہ قاہرہ کے ایک چوک میں ایک مجلس منعقد کرتے تھے اور سبسی کے ذریعے ان کے سامنے پیش کردہ مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ اگرچہ مملوک سے تعلق رکھنے والی بہت سی تنظیمیں ہیرا بے کی گورنری میں جاری رہیں، جو کہ مصر میں عثمانی انتظامیہ کا پہلا تصغیہ مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دور میں عثمانی اداروں کو بتدریج استعمال میں لایا گیا۔ 1521 عیسوی میں ایک عثمانی خزانچی اور حنفی جج مقرر کیا گیا تاکہ مملوک تنظیم میں بسنے والی ناانصافیوں کو دور کیا جا سکے اور مصر کے مالی اور عدالتی اداروں کو بہتر بنایا جا سکے، اور مصطفی امول اور قادلوقادات کو مدد کے لیے مقرر کیا جائے۔ انہیں اس کے باوجود مصر میں عثمانی انتظامیہ نے عدم استحکام میں رکھا، یہاں تک کہ گرینڈ وزیر ابراہیم پاشا قاہرہ آئے اور مصری ضابطہ جاری کیا، جیسے کہ دمشق، بیلربی، کینٹربری۔ غزالی کی بغاوت کے دوران ان کے رویے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہیرا بے، جنہوں نے یاوہ سلطان سلیم اور ان کے جانشین کی موت کے بعد بھی ریاست کے ساتھ وفاداری جاری رکھی، کے سلطانی مرکز کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ ہر سال کے آغاز میں مصر کی گورنری کی منظوری دی جاتی تھی اور اس مسئلے اور اس کی انتظامیہ کو انصاف کے ساتھ ایک حکم نامے کے ساتھ ایک حالات اور کچھ عطائی بھیجے جاتے تھے۔ دوسری طرف ہیرا بے ہر سال قیمتی تحائف کے ساتھ استنبول کو مصری خراج تحسین کی ایک رقم بطور پکی پیش کرتے، گن پاؤڈر اور مہمات کے لیے فراہم کردہ اشیاء تیار کرتے اور بعض اوقات فوجی بھی بھیجتے تھے۔ 5 سال اور 3 ماہ گورنر کے طور پر کام کرنے کے بعد ہیرا بے 5 اکتوبر 1522 عیسوی کو فوت ہوئے۔ ان کو اس مسجد کے آس پاس دفن کیا گیا جو انہوں نے قاہرہ میں بنائی تھی۔ ابن الیاس کے مطابق وہ ایک شاندار جج تھے جو سخت اور ضدی طبیعت کے مالک تھے، سلطان کے لائق اور ملک کے تمام امور میں اہل تھے۔ اسے شراب پینے کا شوق تھا اور موسیقی سننا پسند کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد کی گئی مردم شماری میں یہ طے کیا گیا کہ اس کے پاس 6 لاکھ سونے کے سکے، ان گنت گھوڑے اور بہت سے دیگر اثاثے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔